وہ کام کیا. اور آگے سنو، مولانا احمداللہ گجرات کے، یہ حضرت مولانا احمداللہ جو بڑے مقرر ہوئے ابھی ماضی قریب میں، وہ مراد نہیں، انگریز کے وقت گجرات کے. ماشاءاللہ گجراتی علماء نے بڑے بڑے کارنامے کیے. گجراتیوں کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، ناز بھی کریں اور خود اپنے آپ کو ایسے کاموں کے لیے تیار بھی کریں. ماشاءاللہ ہیں ابھی بھی گجرات کے بڑے بڑے علماء. اور ہمارے حضرت رئیس جو، میں گجرات میں کہتا ہوں کہ ایک گجراتی عالم نے ایسا کام کر دیا، صدیاں گزر جائیں گی گجراتی قوم فخر کرتی رہے گی، لیکن ایسا آدمی نہیں ملے گا. اللہ حضرت رئیس جامعہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حیات دراز فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے مشن کام کو اور آگے بڑھائے. اور ہم لوگ جو لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے لگنے کو ان کی برکت سے قبول بھی فرمائے. حضرت مولانا احمداللہ تھے گجرات کے، انگریز کے زمانے میں. عجیب واقعہ، ایک انگریز آدمی تھا، بڑا افسر تھا، اس کو عربی سیکھنے کا شوق ہوا. یہ عالم تھے، ان کے پاس آیا، کہا کہ آپ مجھے عربی سکھا دیں. انہوں نے عربی سکھا دی. اب استاد شاگردی کا رشتہ ہو گیا. لیکن ہوا آزادی کی تحریک چلی، آواز لگائی جانے لگی آزادی کی، علماء اس میں شریک ہوئے. اس تحریک آزادی میں یہ حضرت مولانا احمداللہ گجراتی بھی شریک ہو گئے. سرکار کی طرف سے، انگریزی حکومت کی طرف سے اعلان ہو گیا، وارنٹ جاری ہو گئی. یہ سب آزادی کی تحریک میں حصہ لینے والے مولویوں کو پھانسی کے تختے پہ لٹکاؤ، ان کا بھی نام آ گیا. پھانسی دی جانے والی، وہ انگریز افسر تھا، اس کے پاس یہ وارنٹ آئی. وہ پریشان ہو گیا، بھائی اور مولویوں کو چھوڑو، یہ مولانا تو میرے استاذ، انگریز اتنا خیال کرتے. میرے دوستو، بعضوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آج ان انگریزوں کے اندر، ان غیروں کے اندر جو کچھ ہماری اچھی چیزیں تھی انہوں نے لے لی ہیں، جو کچھ ہماری اچھی چیزیں ان میں اگر لے لی ہیں، کاش کہ اگر ان میں ایمان آ جائے تو ہم سب سے بھی افضل ہو جائے. ہمارے اخلاق، ہماری اچھی صفات غیروں نے اپنائی اور ہم صرف ایمان کلمہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، اس کے تقاضے کو پورے. اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان دیا، اس کی قدردانی کریں، اس کو اور مضبوط سے مضبوط کریں، ایمان کو کامل مکمل کریں. اس کے لیے حدیثوں میں پڑھتے رہتے ہیں، جو اسباب ذرائع طریقے ہیں وہ سنتے رہتے ہیں، ان کو اختیار کریں. حضرت احمداللہ گجراتی تھے، انگریزی افسر تھا، پریشان ہو گیا کیا کریں. ان کے پاس ایسی وارنٹ، اب ان کو کیسے بچائیں. آ کے کہنے لگے، حضرت آپ تو میرے استاد، دیکھو تحریک آزادی میں آپ شامل ہیں، آپ کا نام پھانسی دیے جانے والے لوگوں میں آ چکا، آپ صرف اتنا کہہ دو کہ میں اس تحریک آزادی میں شامل نہیں ہوں. آپ کام کریں نہ کریں بات کی بات، آپ بس اتنا کہہ دو کہ میں اس تحریک آزادی میں شامل نہیں ہوں، بس آپ کا نام میں اس لسٹ سے نکال دوں گا. اللہ اللہ، کیا جواب دیا ہے. کہنے لگے، ارے تم میرا نام اپنی لسٹ سے نکال دو گے، لیکن جہاں میں نے یہ کیا، میرا اللہ بھی میرا نام اپنی لسٹ سے نکال دے گا. میں تمہارے لسٹ میں شامل رہوں، میں تمہارے پھانسی کے پھندے پر آ جاؤں، پھانسی کے تختے لٹک جاؤں، پھندا گلے میں ڈال لوں، لیکن میں اپنا نام اللہ کے دفتر سے نکلوانا نہیں چاہتا. یہ ہے استقامت میرے دوستو، یہ ہے استقامت. جان کا نذرانہ پیش کر دینا گوارا کر لیا، لیکن انگریزوں کا ساتھ دینا گوارا نہیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، یہ نئی نئی چیزیں کچھ میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے لایا ہوں کہ بہت سارے واقعات جو مشہور ہیں وہ سن چکے ہیں، ہم بھی سن چکے، ہمیں بولنے میں بوریت ہوتی، یہ بھی سن چکے ہوں گے تو معاف کرنا، اور نہیں سنے ہوں گے تو ہمارے لیے تو مفید ہے ہی، آپ کے لیے ہو نہ ہو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ اسی جنگ آزادی کی تحریک کی وجہ سے جیل میں بند کر دیے گئے تھے. بھائی مولانا قاسم نانوتوی اور جو لوگ تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں تھے. میرے دوستو، فقیہ الاصل نہیں، فقیہ النفس تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جیل میں بند ہو گئے. عظیم لوگ ہوتے ہیں جو کسی وقت کو بھی فارغ نہیں سمجھتے، اس کو غنیمت جان کر اس کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ لاک ڈاؤن میں سوتے ہوئے بھی ٹائم پاس کیا، موبائل دیکھتے ہوئے بھی ٹائم پاس کیا،
اور کھاتے ہوئے بھی ٹائم پاس کیا اور طرح طرح کے آئٹم چکھتے ہوئے بھی ٹائم پاس کر لیا، بیٹھ کر کے گروپ کر کے اور گپیں ہانک کر کے بھی ٹائم پاس سب کچھ کر لیا۔ بڑے عظیم لوگ بھی خبر اتنی آئی، بعض ایسے ہم بھی ہمارے عزیز ہیں کہنے لگے الحمدللہ پورے رمضان میں 10 بار قرآن شریف ختم کیا۔ تراویح تو پڑھی، پورا قرآن ہوا 10 بار، کچھ کام نہیں بس قرآن پڑھو۔ کچھ لوگوں نے علمی کام کیے، بہت سارے کام کیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک نعت آپ کو سنائی گئی تھی، وہ نعت بھی رمضانی کی برکت تھی اور یہ لاک ڈاؤن کی برکت ہے۔ بہت ساری نعتیں، بہت ساری نظمیں، حمد مناجات الحمدللہ رمضان کی برکت سے رات میں تراویح کے بعد بیٹھتا تھا چھت پہ ہوا پہ اور اس پر اللہ جو الہام فرماتے تھے وہ ٹک بندی کے طور پر وہ لکھتا جاتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ پاک یہ جو وقت کی نعمت ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں آج تک وقت کی نعمت کی قدر نہیں معلوم ہوئی، تو اب تو کچھ معلوم ہونے لگی ہے۔ حضرت مرشد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں بند تھے میرے دوستو، جیل میں بند تھے، کہا یہاں جیل میں کام کیا ہے، کیا کروں، چلو یہاں جو مسلمان بھائی ہیں کم سے کم ان کو قرآن پڑھا دوں۔ کچھ ساتھیوں کو چنا، بھائی آپ کو قرآن آتا نہیں آتا حضرت؟ ارے بھائی ہم تو مجرم ہیں، چور ڈاکو ایسے ویسے، تو کہا کہ چلو میں تمہیں تھوڑا پڑھا دیتا ہوں۔ اب انہیں قرآن پڑھا، جیل میں بند ہو کر کے بھی اس جیل کے وقت کو بھی کام میں لگایا اور وہاں کے مجرموں کو بھی، جیل میں بند قیدیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا۔ قرآن پڑھنے لگے لوگ، سلسلہ چل پڑا۔ ایک وقت آیا کہ ایک انگریز افسر بلکہ وہاں کا جیلر آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کے لیے رہائی کا پروانہ آ گیا ہے، اب آپ اس قید سے آزاد، اب یہاں سے آپ نکل جائیں گے، چلیں آپ کو عزت سے یہاں سے رہا کیا جا رہا ہے۔ قربان جاؤ ان کے جذبے پر، کیا کہا دیکھو بھائی میں نے یہاں ایک کام شروع کر رکھا ہے، یہاں جیل کے قیدی بھائیوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا ہے، جب تک ان کا قرآن مکمل نہیں ہو جاتا میں جیل سے جانا گوارا نہیں کرتا۔ ساحل لدھوانی نے اسی کو کہا تھا، ہمارے اکابر کے بارے میں آپ فٹ کر لو، ہم نے ہر دور میں تضلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور میں چہروں کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں تضلیل صحیح ہے لیکن ہم نے ہر دور میں چہروں کو ضیاء بخشی ہے۔ ہم نے ہر دور میں محنت کے ستم جھیلے ہیں، ہم نے ہر دور میں ہاتھوں کو حنا بخشی ہے۔ یہ ہمارے اسلاف کی شان تھی، پہچان تھی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج قبلہ نما استقامت کی ضرورت ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے وہ اور گاڑی پر تھے، وہ گاڑی ادھر سے ادھر رخ بدلتی تھی، مختلف علاقوں سے گزرتی تھی، لیکن نماز کے لیے سمت قبلہ معلوم کرنے کے لیے جو قبلہ نما رکھے ہوئے تھے وہ قبلہ ہمیشہ صحیح قبلہ ہی بتاتا تھا، قبلہ نما وہ اعلیٰ، کبھی بھی وہ قبلہ نما غلط سمت غلط رخ نہیں بیاتا۔ گاڑی کے پھرنے، ادھر ادھر سے گزرنے، سمت بدلنے کی اس قبلہ نما ایک بے جان آلے کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ میرے دوستو، حضرت کہتے ہیں مجھے تو بڑی عبرت ملی اور بڑی غیرت ہوئی کہ ایک بے جان چیز اپنے مقصد وجود کو تو تبدیل نہیں کر رہی ہے ان حالات میں بھی کہ انہیں ادھر سے ادھر پھرایا جا رہا ہے، لیکن یہ قبلہ نما اعلیٰ بے جان چیز یہ اپنے فرض منصبی کی ادائیگی میں فرق نہیں آنے دے رہی ہے۔ اور ہم کیسے اشرف المخلوقات انسان اور ہم کیسے علماء ہیں جو حالات سے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ چلے چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، حالات سے بدل جاتے ہیں۔ علماء کو استقامت میں قبلہ نما ہونا چاہیے۔ ہماری شان یہ ہونی چاہیے کہ ہم کہیں کہ ہم سے ہے زمانہ، زمانے سے ہم نہیں ہے۔ زمانہ ہم سے قائم، ہم زمانے سے نہیں۔ یہ ہمارا دین ہے جس کا علم اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہم جامع الکمالات دین کا علم حاصل کرنے والے، اس کی اگر واقعتاً قدر ہو جائے اللہ ہمیں بھی جامع الکمالات بنا دے گے۔ دین عظیم کی خصوصیات، یہ ہمارا دین بڑا جامع، بڑا ہماگیر ہے، عقل و فطرت سے ہم آہنگ۔ یہ آج کے حالات میں ہمارے دین پر اعتراض ہو رہا، ہمارے علم پر اعتراض ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، ہمارا دین تمام شریعتوں کو خلاصہ اور تمام حکمتوں کا گلدستہ ہے۔ اور سنو، اسلام میں کوئی خیر ایسا نہیں ہے جو دنیا والوں کے یہاں بہت زیادہ ہو اور یہاں اس کی کمی ہو۔
بلکہ اسلام نے دنیا کے سارے خیر کو سمیٹا ہے. ہر خیر کا جامع یہ ہمارا دین اسلام، ہر خیر کی رہنمائی ہے اس دین میں، ہر شر سے اس دین میں ممانعت کی گئی ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا اس لیے کہ یہ دین ہے وہ جس کو دین فطرت کہا گیا ہے. فطرت کا جو بھی تقاضا ہوا، صحیح فطرت کا اگر مسخ نہیں ہے تو وہ تقاضا ہمارے دین میں موجود ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت، دین فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی اس فطری دین کو جو اللہ نے بنایا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے. ہزار مٹانے والے آئے مٹ گئے، لیکن یہ دین آج بھی قائم ہے، انشاءاللہ قیامت تک قائم. لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، یہی قائم رہنے والا یا سیدھا دین ہے. دونوں ترجمہ کر سکتے، مستقیم ہے، سیدھا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں اس لیے کہ جاہل ہے، اس دین کی حقانیت، سچائی، صداقت کو نہیں جانتے. ہمارے نبی نے کہا، زید بن ارقم کی روایت ہے، ما ترکت من خیر الا وقد امرتکم بہ، کہ میں نے کوئی خیر نہیں چھوڑا مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا. کوئی شر نہیں چھوڑا، ما ترکت من شر الا وقد نہیتکم عنہ، جس سے میں نے تمہیں منع نہیں کر دیا ہو. دیکھو مقاصد شریعت، کل بات آئی تھی، وہ 5 ایمان ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات، معاشرت. یہ بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد شریعت کی تقسیم کر کے یہ 5 چیزیں بتائی تھی، اور بعد کے علماء نے اور کو بیان کیا. عقائد ہیں، عبادات ہے، معاشرت ہے، اخلاق ہے، معاشرت اور معاملات ہیں. یہ 5 چیزیں، لیکن زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے جزوی طور پر کچھ اضافے بھی آپ کر سکتے ہیں. آج کے زمانے کے تقاضے کے مطابق اس میں جزوی اضافہ کر لے، رسومات کو برحال بھائی شامل کر لیں گے، کلی طور پر تو ہے، لیکن جزوی طور پر رسومات جیسے شادی ہے، بیاہ ہے، غم ہے، خوشی ہے، یہ سب معیشت ہے اور سیاست ہے. یہ ساری جامعیت ہمارے دین میں پائی جا رہی ہے. ہمارا دین ہر ایک کی مکمل رہنمائی کرتا ہے. ہمیں ان مقاصد کا تفصیلی علم رکھنے کی ضرورت ہے اور زمانے سے مرعوب نہیں ہونا، احساس کمتری میں نہیں پڑنا ہے، ہر دم چوکنا رہنا، حالات سے باخبر رہنا ہے. اس لیے کہ اگر ہم باخبر نہ رہے تو بے خبری کبھی ہلاکت کا بھی سبب بن جاتی. میں تھوڑی دیر میں بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو آج زمانے والوں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، کچھ نئی بات مل گئی ہے وہ سنا رہا ہوں. آج دیکھو انگریزیت کا زمانہ، ماڈرن زمانہ ہے، یہ ماڈرن چیزیں آ رہی ہے، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹیاں ہیں، اور ٹر والے لوگ بہت ٹر رہا رہے ہیں. ماسٹر ہے، انسپیکٹر ہے، ڈاکٹر ہے، کلکٹر ہے، خوب ٹر رہا رہے ہیں. میرے دوستو ہم کبھی مرعوب بھی ہو جاتے. احساس کمتری میں نہیں پڑنا ہے. ارے آج جن کارناموں پر یہ دنیا والے اترا رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں کہ صدیوں پہلے ہمارے ہی لوگ تھے جنہوں نے ان عظیم کارناموں کی بنیاد رکھی. کیسے آپ مدرسے کو معمولی نہ سمجھے؟ آپ جس کام میں، جس مشن میں ہے اس کو ہلکا نہ جانے. آپ بتاؤ زمانے والوں کو کہ صحابہ سے مشورے کے لیے ہمارے نبی آقا مولا مسجد نبوی میں جو میٹنگ کرتے تھے، جو مجلس منعقد کرتے تھے، وہ مسجد نبوی کی نبی کی مجلس دنیا کی پہلی پارلیمنٹ تھی. یہ پارلیمنٹ جہاں گدھے خچر آ جائیں، وہ عظیم انسان تھے. ہمارے نبی کی مسجد نبوی کی وہ نبوی مجلس اور میٹنگ دنیا کی پہلی پارلیمنٹ، اور حضور اور حضرت زبیر کے پاس کتابوں میں آتا ہے. بھائی کافر لوگ بھی امانتیں رکھتے تھے نا. اب بھائی بینکنگ سے آج بہت مرعوب ہو رہے نہیں. بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے، یہ نام کبھی آتا ہے جو ہمیں مرعوب کرتے تھا. اس میں کوئی دم خم ہو کہ نہ. ارے بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر ایمان نہ رکھے ہو، لیکن آپ کو صادق و مصدوق اور امین اس طرح مانتے تھے کہ ایمان نہ لائے لیکن امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے، اور حضرت زبیر کے پاس. یہ ہمارے نبی اور حضرت زبیر کے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی جاتی تھیں، دنیا والوں کو بتاؤ کہ یہ دنیا کا پہلا سیونگ بینک تھا. سیونگ بینک، پیسوں کی حفاظت کے لیے جو بینکنگ ہے اس کی بنیاد وہیں سے. مکہ میں اوقاز کا بازار تھا، فتح مکہ کے بعد بھی اس بازار کو قائم رہنے دیا گیا تھا. میرے دوستو وہاں سامانوں کی بولیاں لگتی تھیں، اور وہاں دنیا کا پہلا وہ بازار اوقاز کا
सूक़ औकास वो दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज था। ये स्टॉक एक्सचेंज ये मार्केटिंग की आज जबान है, वो मार्केटिंग की बुनियाद वहां से पड़ी और तिजारत और बिजनेस के हवाले से एक बार वहां आलमी एतबार से बड़ा इज्तिमा मुनक़िद हुआ था। दुनिया वालों से कहो हमारे नबी के ज़माने में उस औकास के मैदान में जो इज्तिमा हुआ था वो दुनिया की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। आज भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसें हो रही है। हमारे उन बुजुर्गों ने, हमारे नबी आका ने, उन बानी ने, फाउंडर जो हमारे हैं, उन्होंने इसकी बुनियाद सदियों रख दी है और आज आसान भी हो रही है। भाई एडवर्टाइजिंग होती है नहीं, एडवर्टाइजिंग, अरे ये हमारी जो अजान है नहीं, ये अजान भी है, अरे भाई इबादत भी है, ऐलान भी है, दावत भी है। और एक बात सुनो, आज की जबान में कह लो तो ये कह दो जमाने वालों से, ये जो हमारी अजान होती है 5 वक्त, ये दुनिया की पहली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है। ईमान की एडवर्टाइजिंग हो रही है, ये दावत है। कहते हैं अजान इबादत भी और दावत भी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ज़कात और सदक़ात का निज़ाम है हमारे यहाँ, रिश्तेदारों की कफ़ालत का निज़ाम है हमारे यहाँ। दुनिया वालों से ये कह दो कि ये जो हमारा निज़ाम है ये दुनिया का पहला सोशल सिक्योरिटी निज़ाम। और हमारे मदरसे वाले मरूब ना हो, मदरसे वाले मरूब ना हो मेरे दोस्तों। ये हमारा सिलसिला सुफ़े नबवी से जुड़ता है, सुनहरी कड़ियाँ हैं, कदर कर लो। सुफ़ा की जो दरसगाह थी, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी का हुआ खड़ा किया जा रहा। अरे तुम क्या इस पे नाज करते हो? ये हमारे नबी ने जो सुफ़ा की दरसगाह कायम की थी, वो चबूतरा, वो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी और अजीम यूनिवर्सिटी। और उस सुफ़ा की दरसगाह से पढ़ के निकलने वाले सहाबे किराम जो थे, वो दुनिया के सबसे पहले PhD स्कॉलर थे। आज PhD और स्कॉलर नाम सुन के मरूब हो जाते। अरे मेरे दोस्तों, दुनिया वालों को फरमाओ, आप बताओ कि सुन लो भाई कि हम उलमा की पहचान ये है कि जिन बुनियादों पर तुम आज फख्र कर रहे हो, हमारा रिश्ता उन्हीं मुबारक और अजीम बुनियादों से जुड़ा हुआ है। हम कुछ कम नहीं है, हम तुम्हारी कदर नहीं, तुम्हें हमारी कदर करने की जरूरत है। आज का ये चैलेंज है, ये हालात है। बहुत कीमती बातें आपने बहुत पहले सुन ली है और सुनते रहेंगे। ये कुछ टूटी फूटी बातें थी, बयान कर दी हैं। अल्लाह अपने फजल से हमको जो कुछ अता फरमाया है, हम अल्लाह का उस पर बेइंतहा शुक्रगुजार हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, इससे नेमत में इजाफा होगा और उसकी कदरदानी की तौफीक मांगते रहें। फलिल्लाहिल हम्द व शुक्र व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़ व आखिरु दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।